بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل کی تفصیلات. گزشتہ آیات میں ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، مردے کو زندے سے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے. اور پھر فرمایا فالق الاصباح، رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے. اور رات اور دن اور سورج اور چاند حساب کے لیے تاروں کو پیدا کیا تاکہ تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ سمجھو، ہدایت پاؤ. اب اس کے بعد انسان کی پیدائش کی بات کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، ایک تمہارا جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور ایک سونپنے کی جگہ ہے اور امانت رکھنے کی جگہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے اپنی آیات کو اور اپنی نشانیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، فقاہت رکھتے ہیں. فقاہت کا معنی ہے گہرائی میں جانا، سمجھ بوجھ، گہرائی میں کسی بات کی تہ تک پہنچنا. انشأکم من نفس واحدۃ، انشاء ایجاد ما لم یوجد، ایسی چیز پیدا کرنا جو پہلے سے پیدا نہ کی گئی ہو. انسان پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا اور براہ راست اس کو انسان پیدا کیا، کسی ایولوشن اور کسی ترقی اور کسی ارتقاء کے نتیجے میں وہ انسان نہیں بنا. اول روز سے جب اس کو پیدا کیا تو انسان پیدا کیا. اور تمہیں پیدا کیا من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام سے یہ ساری نسل چلی ہے. ظاہر ہے کہ نسل مرد سے چلتی ہے، تو من نفس واحدۃ اس لیے فرمایا. باقی رہی حضرت حوا علیہ السلام، تو قرآن نے سورہ النساء میں فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے اس کی بیوی بھی پیدا کی. اس طرح کی آیات میں دو قسم کی تعویلیں لوگ کرتے ہیں. پہلی تعویل تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اس میں احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں،
یہاں پہ خلق منہا زوجہا کا معنی ہے کہ اسی جنس میں سے اس کی بیوی بھی پیدا کی. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. خلق منہا زوجہا. سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی. تو کیا ہر شخص کی بیوی اسی سے پیدا کی گئی ہے؟ نہیں. ظاہر ہے اسی سے پیدا ہو گئی تو اس کی بیٹی بن گئی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ من جنسکم. اسی لیے امام ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں یہ من جنسکم کے لفظ کا اضافہ فرمایا. خلق لکم من انفسکم یعنی من جنسکم. وہ بھی انسان تم بھی انسان. یہاں جنس سے مراد وہ منطقیوں والا جنس نہیں ہے، نوع مراد ہے، تمہاری نوع سے. اور جو دو احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے ان میں پہلی حدیث مسند احمد ابن حنبل کی ہے اور ایک دوسری بخاری کی بھی ہے. مسند احمد ابن حنبل کی حدیث اس کے الفاظ ہے خلقت المرأة من ضلع عوجاء. عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی. پسلی ویسی بھی ٹیڑھی ہوتی ہے لیکن اس میں تاکید ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی. خلقت المرأة عورت. بخاری کی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ المرأة کالضلع ان اقمتها کسرتها. عورت کی مثال پسلی کی ہے. اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہو تو اس کو توڑ دو گے، اس کو توڑ دو. اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے. کسی بھی روایت میں اس طرح کے الفاظ نہیں. اس لیے یہ دونوں باتیں ہیں اور دونوں نقطہ نظر کے لیے علماء نے دلائل دیے ہیں اور دونوں نقطہ نظر درست لگتے ہیں. بہرحال مجھے تو دوسرا نقطہ نظر زیادہ مناسب لگتا ہے اور کچھ لوگوں کی بلکہ اکثریت کی رائے تو یہی ہے کہ خلقت من ضلع کا معنی ہے کہ پسلی سے پیدا کی. اور من کا معنی ہمیشہ تبعیض نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. وہ مثال تو میں نے بتا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم. تمہارے پاس جو رسول آیا ہے وہ تم ہی میں سے ہے. تو تم ہی میں سے ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب کا بچہ ہے، تم سب کا بیٹا ہے. اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور چچے اور دادا سب وفات پا گئے تھے. تو کیسے اس کو فرمایا جاتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ من انفسکم یعنی تمہاری طرح انسان، تمہاری طرح. تو من کا معنی ہمیشہ اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے آسمان اور زمینوں کے بارے میں کہ جمیعا منہ، سب اللہ کی طرف سے ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے. تو مجھے تو یہ بات زیادہ بہتر لگتی ہے کہ یہاں مراد تشبیہ ہے. تشبیہ فمستقر و مستودع ایک جائے قرار ہے، ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے. اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے، سونپنے کی جگہ. اس سے مراد یہ ہے کہ جن مراحل سے یہ انسان گزرتا ہے، پہلے اصلاب الآباء میں تھے، پھر ارحام الامہات میں، اس کے بعد اس زمین کے اندر، اس کے بعد قبر میں، اور اس کے بعد حشر میں، اور اس کے بعد یا جنت میں اور یا جہنم میں. تو یہ مراحل ہیں. تو مستقر، جنت اور جہنم سے پہلے جو مراحل ہے یہ مستقر ہے.
یہ ٹھکانہ ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ٹھہرنے کی جگہ کا معنی ہے کہ یہاں سے آپ جائیں گے، اور مستودع سونپنے کی جگہ جہاں آپ کو سپرد کیا جائے گا، آخری آرام گاہ، آخری قرار گاہ، جو یا جنت ہے اور یا جہنم ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کیے ہیں، آیات بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو گہری سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ اور پھر دوسرے دلائل، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہی ہے جس نے اوپر سے پانی برسایا، سماء سے پانی برسایا۔ سماء کا اطلاق ہمیشہ اسی آسمان پہ نہیں ہوتا جو ٹھوس ہے اور جس کے اندر دروازے ہیں اور جو 7 آسمان ہیں۔ فضا کو بھی آسمان کہتے ہیں، بادلوں کو بھی آسمان کہتے ہیں، چھت کو بھی آسمان کہتے ہیں، اوپر والی جو چیزیں ہیں سب کو آسمان کہتے ہیں۔ یہاں سے مراد بادل ہے، اللہ نے بادلوں سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اسی پانی کے ذریعے ہم نے ہر چیز کا سبزہ اگایا، اگنے والی ساری چیزیں پیدا کی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم نے پھر اس سے سبزہ نکالا، نباتات نکالے، سبزہ۔ خضر اور اخضر، خضر کا معنی ہی اخضر ہے، سبزے کی سبزی کو، اس کے رنگ کو خضارہ کہتے ہیں، خضارہ، خضر، خضر۔ نخرج منہ حبا، اسی سبزے سے ہم دانے نکالتے ہیں، اور متراکباً تہ بتہ ہوتے ہیں، ایسے دانے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چھڑا ہوتا ہے، جس طرح گندم کے خوشے میں جو دانے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، یا انگور کے جو گچھے ہوتے ہیں وہ گچھے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور میں سے، من طلعها، اس کے گابھے میں سے یا اس کے شگوفے میں سے، جس طرح شگوفہ ہوتا ہے پھول کا، جس طرح غنچہ ہوتا ہے اور وہ پھر کھلتا ہے تو پھول بن جاتا ہے، اسی طرح یہ پھل بھی پہلے ایک شگوفے کی شکل میں ہوتا ہے، ایک گابھے کے شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ جب کھلتا ہے تو پھل بن جاتا ہے۔ پشتو میں اس کو تیغے کہتے ہیں، تیغے، گابھا، شگوفہ۔ قنوان، اس سے گچھے ہیں، گچھے، پختو کو تمون گنگوچی وائے، گچھے، گنگوری یا گنگوچی۔ دانیتن، جو جھکے ہوئے ہیں، پھل جب شاخ پر پھل ہوتے ہیں اور پھل جب اپنے بلوغ کو پہنچتے، میچورٹی کو پہنچتے ہیں اور پکتے ہیں تو پھر یہ شاخ زمین کی طرف جھک جاتے ہیں۔ دانیت، قریب ہوتے ہیں، قریب التناول۔ اس جھکنے میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے اتارنے کے لیے اور اسے توڑنے کے لیے آسان ہوتے ہیں، اس کو پل توڑنا کہتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغ، اعناب انگور کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہاً وغیر متشابہ، کچھ ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جدا جدا ہیں، جو الگ الگ ہیں۔ کئی چیزیں ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کا رنگ، ان کا ذائقہ، ان کا مزہ، ان کی شکل، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں، کسی کا رنگ سرخ ہے تو دوسرے کا رنگ سبز ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ بھورا ہے۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ مشتبہ وغیر متشابہ، ایک ہی پھل ہے جو ایک لحاظ سے مشتبہ بھی ہے، ملتے جلتے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود غیر متشابہ ہے، ایک کچھ خصوصیات میں جدا بھی ہے۔ ایک ہی آم ہے، ٹھیک ہے، آم کے لحاظ سے اور ایک ذائقے کے لحاظ سے اصل بنیادی ذائقہ تو ایک ہے، لیکن ایک آم ایسا ہے جو ذائقے میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے دوسرے آم سے۔ ایک سیب ایسا ہے جو سیب تو دوسرا بھی ہے، لیکن رنگ میں، خصوصیات میں اور ذائقے میں وہ دوسرے سے بالکل بڑھ کر ہے۔ تو مشتبہ وغیر متشابہ، ایک لحاظ سے تو وہ ایک دوسرے کی طرح ہیں، لیکن دوسرے لحاظوں سے ان کی خصوصیات بالکل الگ الگ ہیں۔
اور پھر دنیا کے پل اور آخرت کے پل بھی اسی طرح کہ ٹھیک ہے رنگ میں تو ایک جیسے ہوں، نام تو ایک جیسے ہوں، لیکن خصوصیات میں اور ذائقہ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جس طرح دنیا کی چیزوں میں ذائقہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ دونوں الفاظ الگ الگ ہیں، مشتبہ اور غیر متشابہ، اشتباہ اور تشابہ کا معنی بھی الگ الگ ہے۔ تو تیسرا معنی یہ بھی لگتا ہے کہ مشتبہن آدمی کو اشتباہ پڑتا ہے، التباس پڑتا ہے کہ شاید یہ ایک چیز ہے، لیکن دیکھیں تو غیر متشابہ، حقیقت میں وہ ایک چیز نہیں ہوتی۔ کئی پھل ایسے ہیں جو بظاہر دور سے آپ چیری کو بھی دیکھیں اور انگور کی بعض قسم کو بھی دیکھیں تو چیری اور انگور کی قسمیں تقریباً دور سے ایک لگتی ہیں۔ تو اس طرح کئی پھل ایسے ہیں جو بظاہر وہ ایک دوسرے سے الگ الگ لگتے ہیں، بظاہر لگتے ہیں کہ ایک ہے، لیکن حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ کئی چیز پر کسی دوسری چیز کا گمان ہوتا ہے، کہتے ہیں یار میں تو سمجھتا کہ دوسری فلان چیز ہے، وہ تو اچھا یہ تو فلان چیز ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا انظروا الی ثمرہ، دیکھیں جب پھلوں کا ذکر ہو تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب پھلوں کا ذکر ہوتا ہے تو آگے ہمیں کہا جائے گا کہ کلو، کھاؤ، لیکن یہاں کھانے کی بجائے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انظروا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک جانب تو ہمارا جو ذوق نظر ہے اس کو بھی ایک جلا بخشتا ہے، تماشا بھی کرو، دیکھو بھی کتنا حسین منظر ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، فالق الحب والنوا، ایک باغ میں آپ آتے جاتے ہیں، پہلے وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، پھر آپ دیکھتے ہیں کومپل نکل آتے ہیں، تیغ نکل آتے ہیں، شگوفے ہوتے ہیں، پھر وہ پھول اور پھل بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فالق الاصباح، آپ صبح کے وقت جائیں، رات کے وقت جائیں تو الگ منظر، صبح کے وقت جائیں بالکل جب سورج نکل رہا ہو، بالکل دن کے پہلے ہی وقت پہ آپ جائیں تو وہاں پہ اوس پڑی ہوتی ہے، شبنم پڑی ہوتی ہے، ایک ایک کلی پر، ایک ایک پھل پر، ایک ایک پھول پر، شبنم پودوں پر اور پتوں پر شبنم پڑی ہوتی ہے، اس کا ایک الگ مزہ ہے۔ اور پھر جب دھوپ نکلتی ہے تو اس کی جو شعاعیں ہوتی ہیں آپ اس کو دیکھیں، دھوپ جب اس پر پڑتی ہے تو اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب چاند نکلتا ہے اور جب تارے نکلتے ہیں روشنی، تو اس میں ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اور پھر سمندر میں اس طرح کے نظاروں کا الگ مزہ ہے، اور خشکی میں ایک الگ مزہ ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ باغ میں دیکھتے ہیں تو مختلف کے پھل ہوتے ہیں، کھجور ہے، زیتون ہے، انار ہے، مختلف قسم کے پھل ہیں۔ کبھی ایک پھل کا موسم ہے، کبھی دوسرے پھل کا موسم ہے، کبھی ایک پھل پکا ہوتا ہے، دوسرے کا موسم ابھی آیا نہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے مناظر ہیں، ان مناظر کے بارے میں بتایا جاتا ہے انظروا الی ثمرہ، اس کے پھل کو دیکھو، سوچو، غور کرو۔ اذا اثمر، جب یہ پھل دینے لگے، جب یہ پھل دینے لگے تو اس پروسیس کو سمجھو، اس پہ غور کرو۔ کون ہے جو ایک ایک پھل کے اندر ایک ایک ذائقہ امانت رکھتا ہے، اور پھر اس کا اپنا الگ الگ ایک رنگ ہوتا ہے، پھر یہ ذائقہ اور یہ رنگ اور یہ رس اور یہ جوس انہی کومپلوں میں سے، انہی شاخوں میں سے، انہی ٹہنیوں میں سے گزر کر پھر اسی کو پہنچتا ہے، اور کتنے مقدار سے پہنچتا ہے، کتنے یعنی مقرر مقدار کے ساتھ پہنچتا ہے، کہ نہ یہ کہ ایک کو بالکل اتنا پھلا دیا کہ بالکل ایک گڑا بن گیا اور دوسرا بالکل چھوٹا رہ گیا، نہیں، ایک منظم انداز میں، ایک مقدار کے ساتھ، بالکل نپا تلا انداز۔ اس نپے تلے انداز سے ان شاخوں میں، ان کی رگوں میں وہ پانی جو اس کو پہنچتا ہے، اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، اس میں زندگی بھی ہوتی ہے، اس میں مزہ بھی ہوتا ہے، اس میں رنگ بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پہنچتی ہیں، اور پھر ایک ایک چیز اپنے کمال کو پہنچتی۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اب دیکھیں اس پھلوں کو ذرا دیکھو، تماشا کرو، جا کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرو۔ یہ ذوق نظر تیز، اور ذوق نظر میں ایک گہرائی پیدا ہو، ایسی نہیں دیکھتے تو سب ہیں، آپ اس انداز سے دیکھیں کہ یہ خالق کائنات کی قدرت کی ایک دلیل ہے،
انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اور پھر اس کے پکنے کو بھی دیکھو کیسے پکتا ہے وہ، اور پکنے کے بعد وہ اگر آپ اس کو نہ توڑیں تو خود بخود گر بھی جاتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان سب چیزوں میں تمہیں کہتا ہوں، ذالکم تمہیں کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے بس یہ ہے کہ ایک نظارہ ہے کہ واہ 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 بڑی زبردست چیز ہے، توڑو کھاؤ مزے کرو بس جاؤ بات ختم۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو قدرت کی دلیل ہے، یہ تو توحید کی دلیل ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو رسالت کی بھی دلیل ہے۔ کیسے رسالت کی دلیل؟ اللہ رب العالمین نے انسان کے ذوق کے لیے ایک تو اس کے اندر ایک ذوق پیدا کیا، پھر اس ذوق کی تسکین کے لیے کتنا زبردست سامان پیدا کیا کہ تمہارے ذوق کی تسکین ہو، جو ذوق نظر ہے اس کی تسکین ہو، جو ذائقہ کا ذوق وہی ہے اس کی بھی تسکین ہو، جو تمہاری خواہش ہے کہ اچھی اچھی چیزیں مختلف قسم کے ذائقوں والی چیزیں کھائیں، دیکھیں، اس کو سونگے، اس کی خوشبو، اس سے لطف لیں، اس سے مزہ لیں، اس کو انجوائے کریں۔ یہ ذوق جس رب نے تمہارے اندر پیدا کیا، اس ذوق کی تسکین کا اس نے سامان بھی پیدا کیا۔ تو کیا اس نے ذوق کی تسکین کا سامان پیدا کیا تو ہدایت کا سامان نہیں پیدا کیا؟ تو ہدایت کے لیے پھر کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اوپر سے ہم نے پانی برسایا، اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے تمہاری زندگی کا سامان آتا ہے، اور یہ وحی بھی اوپر سے آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے۔ وحی کا مطلب ہے اوپر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے، یہ زمین کی پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ سوچ یہاں پہ زمین کی پیداوار نہیں، یہ نظریات ادھر پیدا نہیں ہوئے، زمین کے اندر پیدا نہیں ہوئے، اوپر سے آئے۔ اور یہ آخرت کی بھی دلیل ہے، اس طرح پہلے آیات میں بتایا گیا آخرت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک دفعہ باغ کا منظر کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے، پھر آپ کچھ مہینے بعد دیکھتے ہیں خزان آتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، سارے جو شاخیں ہیں ہوتے ہیں، جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ خشک ہو جاتی ہے، پتے بھی زرد پڑ جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پہ عروج لاتا ہے وہ اس پہ زوال بھی لاتا ہے، عروج لانے والا وہ زوال بھی لاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پوری کائنات پہ زوال آ جائے گا، اس پوری زمین پر اور اس ساری چیزوں پر۔ جب جز پر زوال آتا ہے تو ساری چیزوں پر بھی زوال آتا ہے۔ اس کے اندر یہ دو تین باتیں اور بھی ذہن میں رہنے چاہیے، ان کو پہلی والی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ فالق الحب والنوا، اللہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے۔ ایک گٹھلی اور دانہ وہ ہے جو وہاں پہ زمین پہ آپ بوتے ہیں اس کو، لیکن ایک گٹھلی اور دانہ وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ دل کے اندر ایمان کا ایک تخم چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ جس طرح اس گٹھلی کو اور اس دانے کو پھاڑتا ہے تاکہ وہ درخت بن جائے اور پھل اور پھول دے، سایہ دے، ایک خوش منظر چیز بن جائے اس سے، اسی طرح دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے توحید کا تخم ڈالا ہے، اسی تخم کی آبیاری بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء کے ذریعے۔ ایک تو عہد الست میں آپ سے وعدہ لیا تھا سب سے، اب اسی تخم کی آبیاری کی جاتی ہے پیغمبر کی تعلیمات کے ذریعے، وحی کی تعلیمات کے ذریعے۔ تو کیا وہ رب جو اس دانے کو پھاڑتا ہے اور اس سے کونپل نکال کر اسے ایک تناور درخت بناتا ہے، کیا اس رب سے یہ بعید ہے کہ وہ انسان کے دل کے اندر اس نے جو تخم پیدا کیا ہے اسے بھی ایک تناور درخت بنا دے اور وہ بھی اس طرح کے پھل دے، اخلاقیات کے پھل، ایمان اور اسلام کے پھل، انسانیت کی جو عروج ہے اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہیں ان خوبیوں کو اشکارا کیا جائے، ان کو بروئے کار لایا جائے اور وہ بھی پھل دینے لگے، اور یہ انسان کا جسم بھی ایسا ہی ایک باغ بن جائے جس طرح وہ باغ جسے آپ دیکھتے ہیں اور اس سے مزہ لیتے ہیں، اس سے بڑھ کر مزہ اس باغ کے اندر ہے۔ ایک انسان ہو، اس کے اخلاق انسانوں جیسے ہوں، اس کا عمل انسانوں جیسے ہو، کردار انسانوں جیسے ہو، وہ انسانیت کے لیے خیر خواہ ہو۔ تو یہ جو اخلاقیات کا جو باغ ہے، تمہیں اسی باغ کو تم سمجھتے ہو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اس باغ کو دیکھو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھو اور صحابہ کرام کو دیکھو۔ پچھلی آیات میں صحابہ کرام کی زندگی کو اسلام کی حقانیت کی دلیل بنا دیا گیا تھا۔ اب یہ بھی ایک باغ ہے، تم اس باغ کو دیکھ سکتے ہو اگر تمہارے فہم کے اندر اور تمہاری سمجھ بوجھ کے اندر تھوڑی سی بھی گہرائی ہو تو اب دیکھو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انسانیت کے باغ میں کیسے بہار آ گیا۔
اور شاید اس میں ایک ترجمہ اور ایک مطلب اور بھی ہو کہ جس طرح یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی ہے، اس طرح کے بابوں پر بہار اور خزاں تو آتے رہتے ہیں۔ وہ ابو سفیان سے کسی نے پوچھا تھا، ہرقل نے پوچھا نا کہ ہمیشہ وہ جیتتے ہیں یا کبھی ہارتے بھی ہیں؟ اس نے کہا ینالون منا وننال منہم، کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باغ اور اس بہار پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس میں کچھ شاید اس میں کچھ اور دور بھی آ جائے جس طرح ہمارا ادوار ہے، لیکن اس دور کے بعد پھر ایک اور خیر کا دور بھی آئے گا۔ اسی طرح یہ خیر اور شر کی لڑائی ہوگی قیامت تک، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ تو یہ شرار ابو لہبی چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، یہ شرار ابو لہبی اور چراغ مصطفی کا مقابلہ ہوگا۔ یہ کبھی اس طرح ہوگا، کبھی خزان اس باغ پہ آئے گا اور کبھی بہار آئے گا، لیکن ہے یہ چیز دیکھنے کی، اور چاہیے کہ ہر شخص اس میں اس باغ کے بہار کو دیکھے اور اس میں سے اپنا حصہ وصول کر لے۔ اسی طرح خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس میں بھی کئی چیزیں ہیں۔ تو یہ توحید، رسالت اور آخرت تینوں کے دلائل ہیں، اور سابقہ آیات کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے تو پوری بات اور پورا منظر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ زیتون بھی میوہ کیسے ہو؟ زیتون میوہ ہے۔